ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے جلال الدین محمد اکبر کے نام سے۔ اس کا باپ ہمایوں تھا اور ہمایوں کا باپ بابر تھا۔ بابر کا پوتا اور ہمایوں کا بیٹا جلال الدین محمد اکبر۔ اس کی ابتدائی حالت بہت اچھی تھی۔ 13 سال کی عمر کے اندر یہ ہندوستان کے تخت کا مالک بن گیا اور بادشاہ بن گیا۔ اس کو اس وقت کے شیخ اور بڑے بزرگ شیخ عبد النبی کی تربیت میں دے دیا گیا تھا۔ شیخ عبد النبی رحمت اللہ علیہ اس کی تربیت کرتے تھے اور ان کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ یہ علماء نواز تھا، علم دوست تھا، دیندار تھا، نمازوں کا پابند تھا، یہ اذان خود دیتا تھا، مسجد کے اندر جھاڑو لگاتا تھا، کبھی کبھار امامت خود کرتا تھا، یہاں تک کہ جب میدان جنگ کے اندر جاتا تھا تو علماء کرام اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ جہاں یہ قیام کرتا تھا اپنے ساتھ علماء کرام کو اپنے خیمے میں رکھتا تھا، ان کی جوتیاں خود یہ سیدھی کرتا تھا۔ اتنا دیندار تھا، اتنا مذہبی تھا، احکام شرع کا یہ پابند تھا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیخ عبد النبی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تربیت کی تھی۔ ایک مرتبہ یہ دربار کے اندر آیا، لیکن زعفرانی لباس پہن کر جب دربار کے اندر آیا تو شیخ عبد النبی رحمت اللہ علیہ نے اس کے اوپر نکیر کی اور ناگواری کا اظہار کیا۔ ایک چھڑی تھی تو وہ چھڑی بھی اس کے ماری، حالانکہ اپنے وقت کا بادشاہ ہے، بھرے دربار میں ہے اور زعفرانی رنگ کا لباس پہن کر آیا ہے، کیونکہ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، اس لیے اس کے ایک چھڑی ماری۔ اس نے برداشت کیا، لیکن اپنی والدہ سے جا کر کہا کہ شیخ سے کہہ دو کہ بھرے دربار میں میری بے عزتی نہ کیا کرے۔ ماں نے کہا کہ بیٹے برداشت کر لو، اس لیے کہ کتابوں میں لکھا جائے گا کہ ایک عالم دین نے بادشاہ وقت کو چھڑی ماری تھی اور اس نے دین کی عظمت میں صبر کیا تھا، اس کو برداشت کیا تھا۔ غصہ جلال الدین اکبر کا ختم ہو گیا اور اس کو برداشت کیا۔ تو یہ اتنا دیندار تھا۔ شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا۔ جب اس کا بیٹا جہانگیر پیدا ہونے والا تھا تو اپنی بیوی کو شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کے گھر لے کر پہنچا اور ان کی مستورات کے حجرے میں ان کو پہنچا دیا۔ اور جب جہانگیر پیدا ہوا تو شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ سے عقیدت کی بنا پر اپنے شہزادے کا، اپنے بیٹے کا نام اکبر بادشاہ نے سلیم رکھا، اور پھر سوچا کہ جہاں اتنی نسبتیں ہیں اور اتنی روحانیت ہے، کیوں نہ اس کو عبادت خانہ بنا دیا جائے اور وہاں ایک شہر تعمیر کیا جائے۔ فتح پور سیکری جو ایک گاؤں تھا، صرف اس شیخ سے عقیدت کی بنا پر وہاں تعمیرات کا سلسلہ شروع ہوا اور عظیم الشان ایک شہر بن گیا اور بادشاہ کا پایہ تخت وہ بن گیا۔ پھر وہاں ایک عبادت خانہ بنایا گیا، وہاں مراقبہ کرتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، نمازیں وہاں پڑھتا تھا، علماء کا وہاں ہجوم ہوتا تھا، مجلس وہاں لگتی تھی اور وہاں حکایتیں، واعظ و نصیحت سنائی جاتی تھیں، جس سے ایمان تازہ ہوتا تھا اور روحانیت کو تازگی ملتی تھی۔ یہ اکبر بادشاہ کا ابتدائی دور تھا، لیکن کچھ اس کو ایسے علماء مل گئے جو علماء سو تھے، جو بادشاہ کی نظر میں اچھا بننا چاہتے تھے۔ ملا مبارک ناگوری کے بیٹے ابو الفضل اور فیضی، تاج الدین دہلوی، ابراہیم ناگوری، یہ ایسے بددین علماء تھے جنہوں نے بادشاہ کی نظر میں اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے اس کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال بتایا، یہاں تک کہ یہ بددینی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ جب اس کی مجلس اور اس کا دربار منعقد ہوتا تھا، علماء کرام کے درمیان حسد پیدا ہو گیا، صرف اس بنا پر کہ یہ مجھ سے اگلی صف میں کیوں بیٹھتا ہے، یہ عالم بادشاہ کے قریب کیوں بیٹھتا ہے۔ اس لیے ایک دوسروں کی مخالفتیں کرنا شروع کر دی، ایک دوسرے سے حسد کی بنا پر بادشاہ کی نظر میں اس کو جاہل قرار دینا شروع کر دیا۔ اپنا مقام اور اپنی عزت کے لیے، دوسروں کے اوپر فوقیت اور برتری جتانے کے لیے اپنی علمی برتری ظاہر کرنا شروع کر دی۔
یہاں تک معاملہ بڑھا کہ علماء کرام کے درمیان مناظرے منعقد ہونے لگے، آپس میں لڑائی اور جھگڑے شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے اکبر بادشاہ بد دین بن گیا اور اس نے دین اسلام کو چھوڑ کر دین اکبری اور دین الہی ایجاد کر دیا، جس کے اندر کلمے کو بدل دیا گیا، جو حرام جانور تھے ان کے گوشت کو حلال کر دیا گیا، اور جو حلال تھے ان کے گوشت کو حرام قرار دے دیا گیا۔ گائے کی پوجا خود کرتا تھا بادشاہ، اس کے گوبر کو خود پوجتا تھا، غیر مسلم کو اپنے نکاح میں بادشاہ نے لے لیا۔ اتنے دین کو بدل دیا اور یہ نعرہ دیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عمر 1000 برس تھی، اب 1000 برس گزر گئے، اب اس دین کی ضرورت نہیں، اب نیا دین چلے گا، اور اس نے اپنے دین کا نام دین الہی اور دین اکبری رکھا۔ لیکن جب اس کا آخری وقت آیا تو تاریخ میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ اس نے توبہ کی، کلمہ شہادت پڑھا، عالم نزا میں علماء اور حفاظ کو بلا کر سورہ یاسین پڑھواتا تھا، توبہ کرتا تھا، استغفار کرتا تھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس عالم نزا میں اگر کوئی دنیاوی بات کر لیتا تھا یا دوسری چیز کی طرف مشغول ہو جاتا تھا، پھر علماء کو بلاتا اور پھر توبہ کرتا اور پھر کلمہ شہادت پڑھتا، سورہ یاسین پڑھواتا، اور اس طرح کلمہ شہادت پر آخری وقت میں پڑھ کر اس کا انتقال ہوا ہے اور سچا پکا مسلمان بن کر اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اور ایسی تاریخی شہادتیں عیسائیوں کی، انگریزوں کی اور مؤرخین کی ہیں کہ آخری وقت میں اس نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمے پر اس کا انتقال ہوا ہے۔